بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترک صدر طیب اردگان کی جانب سے پاکستان کے لیے بہت بڑا اعلان کر دیا گیا ہے، اور یہ اعلان اصل میں کیا گیا ہے عمران خان کے اعزاز میں اور جنرل عاصم منیر آرمی چیف کے اعزاز میں۔ اب آپ نے اس معاملے کو سمجھنا ہے کہ ترک صدر طیب اردگان جو ابھی چند دن پہلے باقاعدہ طور پر صدر بنے دوبارہ سے، اور اتنے زیادہ مقبول، اتنے زیادہ پاپولر ترکی کے اندر ہیں کہ عوام نے ان کو ایک بار پھر سے چنا ہے، پھر سے ان کو صدر بنایا ہے، اور ملک کی باغ دور ان کے ہاتھ میں دی ہے، سنبھالی ہے انہوں نے۔ اور اس کے بعد جو سب سے پہلے اہم ترین پیغامات انہوں نے بھیجے ہیں اس میں پاکستان بھی شامل ہے، اور پاکستان سے متعلق انہوں نے بہت زیادہ نیک خواہشات کا اظہار کیا، اور کہا کہ پاکستان کے اندر جو آج مسائل ہیں اس میں صرف ایک ہی حل ہے کہ ملک کو الیکشن کی طرف جانا ہے، الیکشن کروا دیے جائیں اور ملکی معاملات حل ہو سکتے ہیں، اور باقی جو فائنینشیل معاملات ہیں وہ بھی آخرکار حل ہو سکتے ہیں۔ جو خاص طور پر انہوں نے پیغام بھیجا ہے وہ ہے عمران خان اور جنرل عاصم منیر کے لیے۔ دیکھیں، پاکستان میں جو واحد ایسا صدر، ایسا شخص جو کہ کسی دوسرے ملک سے ہو، اس کو پارلیمنٹ کے اندر زیادہ سے زیادہ خطاب کرنے کا اعزاز حاصل ہے، اور وہ ہے ترک صدر طیب اردگان۔ طیب اردگان نے سب سے زیادہ پاکستان کی پارلیمنٹ سے خطاب کیا ہوا ہے، اور عمران خان کے دور میں بھی انہوں نے پارلیمنٹ سے خطاب کیا، اور یہ اہم ترین خطاب پوری دنیا کے اندر، جہاں پر پاکستان کے اندر بہت زیادہ پاپولر ہوا، بہت زیادہ مقبول ہوا، پاکستان کے اندر اس کو بڑا سنا گیا، اس کو بڑی عزت دی گئی، اس کو یہاں پر بڑا پروٹوکول دیا گیا۔ وہیں پر طیب اردگان کا جو یہاں پر خطاب تھا پوری دنیا کے اندر سنا گیا، اور پوری دنیا کے اندر دیکھیں طیب اردگان نے اصل میں بنیادی باتیں کی تھی۔ طیب اردگان نے عمران خان کے دور میں کیا باتیں کی تھی؟ طیب اردگان نے کہا کہ کشمیر کی آزادی ہونی چاہیے، کشمیر کے جو حقوق ہیں، جو کشمیریوں کے حقوق ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے۔ پوری دنیا کے اندر انہوں نے اسلام کا مقدمہ لڑا، مسلمانوں کا مقدمہ لڑا، جہاں جہاں بھی اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، اسلام کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، مسلمانوں کے اوپر قتل عام یا ظلم اور بربریت یا تشدد ہوتا ہے، اس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی۔ اس وجہ سے پوری دنیا کے اندر اس کی آواز سنائی دیتی ہے، اور جب بھی ایون کہ یورپ کے اندر جب بھی کوئی حرمت رسول کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، کچھ بھی ایسا کام کیا جاتا ہے، کوئی بھی ایسی حرکت کی جاتی ہے یورپ کی جانب سے یا کسی بھی ملک کی جانب سے، تو سب سے پہلے طیب اردگان وہاں پر کھڑا ہوتا ہے اور اپنا دفاع کرتا ہے، حرمت رسول کا دفاع کرتا ہے، اور یہی جو اصل ان کا جو عمل ہے وہ ان کی مقبولیت میں اضافہ کرتا ہے، ان کی مقبولیت کا اضافے میں باعث بنتا ہے۔ تو یہ جو طیب اردگان کی جانب سے جو پاکستان کی پارلیمنٹ سے خطاب کرنا، یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اسی وجہ سے ترک صدر طیب اردگان نے عمران خان کو بھی یہ خطاب کا موقع دیا ہے، اور جنرل عاصم منیر یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کو اور عمران خان کو یہ پیغام پہنچا دیا ہے۔ یہ دیکھیں اصل میں معاملہ کیا ہے، طیب اردگان کی وہی سوچ ہے جو کہ عمران خان کی سوچ ہے۔ جس طریقے سے طیب اردگان نے کشمیر کا مقدمہ لڑا، دنیا بھر میں مسلمانوں کی بات کی، اسلام کی بات کی، ان کے خلاف جو سازشیں یا جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے اوپر بات کی اور ان کا ذکر کیا، بالکل عمران خان بھی اسی طرح سے کرتا ہے۔ عمران خان بھی کشمیریوں کا، فلسطینیوں کا مقدمہ لڑتا ہے، جہاں جہاں بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم و بربریت یا تشدد ہوتا ہے ان کے خلاف بات کرتا ہے۔ اسلام کے خلاف جو کوئی بات ہوتی ہے عمران خان وہاں پر آواز اٹھاتا ہے۔ اس وجہ سے دونوں کی جو سوچ ہے، دونوں کی جو اپروچ ہے، دونوں کا جو سوچنے کا انداز ہے، دونوں کا جو ویژن ہے، اور دنیا کی سیاست کے اوپر دونوں کا جو نقطہ نظر ہے وہ ملتا جلتا ہے، وہ کامن ہے، وہ سیم ہے، وہ ایک ہے۔ اس وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اب عمران خان کو خطاب کا موقع دینا یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ابھی دیکھیں کہ ترک صدر طیب اردگان نے جب تقریبی حلف برداری ہوئی، وہاں پر اتنے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا، اتنے ممالک کے لوگوں کو، وہاں کے اہم ترین شخصیات کو بلایا گیا، تو اپنا جو وزیر اعظم شہباز شریف ہے وہ وہاں پر زبردستی گھس گیا، زبردستی کا وہاں پر پہنچا ہوا ہے۔ جس طرح سے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے یہ وہاں پر پہنچا ہوا ہے، اور وہاں پر جا کے آموں کی تعریفیں کر رہا ہے کہ آپ کے لیے میں آم لے کر آیا ہوں، تو آپ نے آدھے آم آپ نے کھانے، آدھے آم آپ نے کھانے۔ بھئی ان کے اوپر دنیا کی ذمہ داریاں ہیں، ترکی کی ذمہ داریاں، دنیا کی سیاست کے اوپر وہ سوچتے ہیں، بات کرتے ہیں، اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں، ان کے نظریات ہیں، ان کے یہ معاملات ہیں۔ وہ ان کے مسائل نہیں ہیں کہ آپ نے ایک پیٹی آموں کی لے کر چلے گئے اور اس کے اوپر آپ پوری تعریف کر رہے ہیں اور اس کے اوپر پورا کہانی اور واقعہ سنا رہے ہیں، اور ان کا بڑا قیمتی، آپ تو یہاں پر ویلے بیٹھے ہوئے ہیں،
نہ آپ کو کوئی کام ہے، نہ آپ نے کوئی کارکردگی دکھانی ہے، نہ آپ نے کوئی مہنگائی کے اوپر بات کرنی ہے، نہ آپ نے مہنگائی ختم کرنی ہے، نہ کنٹرول کرنی ہے، نہ بے روزگاری کے اوپر آپ نے کوئی کام کرنا ہے، نہ ملک کی ترقی کے اوپر، نہ اکنامک ترقی کے اوپر، نہ معیشت کے اوپر، نہ سیاست کے اوپر، نہ کسی اور چیز کے اوپر۔ آپ نے اسی طرح کی لوگوں کے ملکوں میں جا کے کہانیاں سنانی ہے بے وقوفوں کی طرح کہ میں آم لے کر آیا ہوں، تو وہ تو پھر یہی کہیں گے کہ تم اتنے امب لین آیا ہوں۔ تو یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان کا امیج بہت بری طرح سے متاثر ہوتا ہے۔ یہ جو انہوں نے فارن پالیسی لیول کے اوپر تباہی اور بربادی پھیری ہے، وہ اسی وجہ سے، ان کی حرکتوں اور ان کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ اب شہباز شریف کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ آپ کو اگر بلایا تو آپ وہاں پر فارن لیول کی بات کریں، یورپ کے ساتھ کیا کرنا ہے، ترکی کے ساتھ تعلقات آگے کیسے بڑھانے ہیں، کیا معاملات کرنے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ وہاں پر آمبوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب عمران خان کو پارلیمنٹ، جو ترک پارلیمنٹ ہے، اس سے خطاب کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان ایک عالمی سوچ رکھتا ہے، ویژن رکھتا ہے، اپروچ رکھتا ہے، اس کی سمجھ بوجھ ہے عالمی سیاست کی، اس کو پتہ ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کا، اس کو پتہ ہے، وہ بات کرتا ہے ریجنل معاملات کے اوپر، انٹرنیشنل معاملات کے اوپر، چائنا کے ساتھ تعلقات کے اوپر، روس کے ساتھ تعلقات کے اوپر، عرب ممالک، اسلامی بلاک، اسلامی دنیا، اسلامک بینکنگ سسٹم، اور تمام چیزوں کے اوپر اس کی بڑی گرپ ہے عمران خان کی۔ اس وجہ سے انہوں نے عمران خان کو یہ موقع دینا اور ترکی کے اندر بلانا۔ یہاں پر یہ لوگ عمران خان کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ یہاں پر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ عمران خان کے اوپر کبھی قتل کا مقدمہ ڈال دیں گے، وہ قتل کسی علاقے میں ہوتا ہے، بندہ کوئی مار جاتا ہے، مسئلہ کوئی اور ہوتا ہے، ان کی اپنی کوئی ذاتی دشمنی ہے، یہ اس کے چکر میں پکڑ کے تو عمران خان کے اوپر قتل کا مقدمہ ڈال دیتے ہیں۔ کبھی اس کے اوپر غداری کا مقدمہ ڈال دیں گے، کبھی اس کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ ڈال دیں گے، کبھی اس کے اوپر کوئی پرچہ کر دیں گے، کبھی اس کی بیوی کے اوپر کرپشن کے الزامات لگا دیں گے۔ بھئی ایک بندے نے ساری زندگی کرپشن کی نہیں، اس کا کرپشن سے کوئی لینا دینا ہی نہیں، وہ ان کی طرح تھوڑی ہے، شریف خاندان اور زرداری خاندان کی طرح کہ وہ ٹیٹیاں لگائے باہر کے ملکوں میں جائیدادیں۔ اور اس کا بڑا واضح ثبوت یہ ہے کہ جس بندے کی باہر دولت، جائیداد، پراپرٹی، بینک اکاؤنٹس اور اس کے کاروبار باہر ہیں، وہ ضرور باہر بھاگے گا۔ اقتدار کے اندر جب ہوگا تو پاکستان کے اندر ہوگا، لیکن جیسے پاکستان سے اس کے اوپر کیسز بنیں گے، اس کے اوپر کرپشن، لوٹ مار اس کی جب سامنے آئے گی، بے نقاب ہوگی، تو وہ پاکستان سے بھاگے گا۔ عمران خان نے اس کا مطلب ہے کہ نہ کرپشن کی ہے، نہ اس کے باہر کوئی پراپرٹی، بینک جائیداد، کچھ اس طرح کی چیز ہے، اس لیے وہ پاکستان سے نہ بھاگ رہا ہے، نہ وہ اس میں انٹرسٹڈ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں میں نے پاکستان سے باہر جانا نہیں، اس وجہ سے آپ میرا نام چاہے ACL میں ڈال دیں، چاہے آپ پورے ملک کے اندر میرا باہر کسی بھی ایئرپورٹ سے جانا بین کر دیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کہ آپ مجھے پکڑ لیں۔ لیکن یہ اعزاز کی بات ہے عمران خان کے لیے ترک پارلیمنٹ سے خطاب کرنے کی۔